عمر خالد پر کل جو دلی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے. جو بنیاد بنائی گئی ہے ضمانت کو ریجیکٹ کرنے کی، اس میں کوئی دم نہیں ہے. عمر خالد پہ چارجز یہ تھے کہ وہ دلی دنگے جو 2020 میں ہوئے تھے اس کا وہ ماسٹر مائنڈ ہے. لیکن پروسیکیوشن نے اپنے دعوے کی تائید میں جو ثبوت پیش کیے اس کو عمر خالد کے وکیل نے کورٹ میں ہی یہ ثابت کر دیا کہ یہ بالکل بے بنیاد قسم کے الزامات ہیں، اور جو پوری چارج شیٹ تھی وہ چارج شیٹ کنکاکٹڈ، فیبریکیٹڈ اور فالس بنیادوں پر بنائی گئی تھی. عمر خالد پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے امراوتی کے ایک پروگرام میں ایک تقریر کی اور یہ کہا کہ اگر ٹرمپ آئیں گے تو ہم احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے اور ان کے سامنے بات رکھیں گے. لیکن اس پوری اسپیچ کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا. ہمارے وکیل نے، عمر خالد کے وکیل نے عدالت میں یہ بات پوچھی سرکاری وکیل سے کہ انہوں نے یہ ٹکڑا کہاں سے دیا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ریپبلک ٹی وی سے لیا. جب ریپبلک ٹی وی سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ ٹکڑا انہوں نے بی جے پی آئی ٹی سیل کے ہیڈ امت مالویہ کے ٹویٹ سے لیا. عمر خالد کے وکیل نے وہ پوری 20 منٹ کی اسپیچ جو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے ایک پروگرام میں عمر خالد نے دی تھی امراوتی میں، وہ پوری اسپیچ عدالت کو سنا دی اور یہ سوال کیا کہ اس میں کیا چیز آبجیکشنیبل ہے، کیا چیز انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ پوری اسپیچ گاندھی جی کے آدرشوں پر مبنی تھی اور عمر خالد بہت صاف طور پہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی وائلنس کرے گا تو ہم اس کا جواب پیار سے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمر خالد پہ یہ الزام تھا کہ وہ اس پورے 2020 کے دنگوں کے ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس الزام کی تائید میں جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ 8 جنوری کو یہاں دلی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی شاہین باغ میں، جس میں عمر خالد، طاہر حسین اور خالد سیفی موجود تھے، اور اس کے لیے جو بنیاد بنائی گئی وہ موبائل کا لوکیشن تھا. حالانکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ تینوں لوگوں نے بیٹھ کر کوئی بات کہی ہو. اور اس موقع پر یہ کہا گیا کہ 8 جنوری کو عمر خالد اور خالد سیفی اور طاہر حسین بیٹھ کر یہ پلان کر رہے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے تو اس وقت کیا پروگرام کیا جائے. حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ٹرمپ کے ہندوستان آنے کی بات پہلی بار ہوم منسٹری کے ذریعے سے 13 فروری کو سامنے آئی تھی. تو یہ بالکل بے بنیاد بات تھی. جو وٹنسز پیش کیے گئے وہ وٹنسز کو ان کی پہچان کو پروسیکیوشن نے چھپایا تھا. اس کے باوجود بھی وٹنسز کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہے تھے. عمر خالد کے وکیل نے بہت صاف طور پہ کہا تھا عدالت میں کہ یہ پوری چارج شیٹ ایسا لگتا ہے کہ یہ فیملی مین سیریل کی اسکرپٹ ہے، ہوائی باتیں ہیں، اور ان باتوں کی بنیاد پر عدالت نے یہ کہا کہ جو چارجز ہیں عمر خالد کے خلاف وہ اتنے سنگین ہیں کہ عدالت بیل نہیں دے سکتی. ہمارے دیش کی جوڈیشری کا یہ حال ہے کہ ایک طرف وہ ٹیرر بم بلاسٹ کی ماسٹر مائنڈ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو نہ صرف بیل دے دیتی ہے بلکہ آج وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے. ہماری عدالت کی یہ وڈمنا ہے کہ وہ 2002 کے دنگوں میں کنوکٹڈ مایا کوڈنانی
اور بابو بجرنگی کو بیل دے دیتی ہے۔ ہمارے جسٹس سسٹم کی یہ وڈمبنا ہے کہ وہ یتی نرسمن جو کہ جنوسائڈ کی کال دیتے ہیں ہریدوار کے دھرم سنسد میں، وہ آج بیل پہ رہا ہے۔ اور عمر خالد ایک ٹیلنٹڈ لڑکا جو ایک ابھرتا ہوا ایکٹیوسٹ تھا، جس نے سی اے این آر سی کی پوری موومنٹ کو لیڈ کیا تھا پورے دیش کے اندر، صرف اس الزام کی بنیاد پر کہ اس نے سرکار کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ تو ہمارے دیش میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈیسنٹ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا سیفٹی وال ہے۔ اگر ہم اس سیفٹی وال کو ختم کر دیں گے تو جمہوریت بسٹ ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمارے ان نوجوانوں کو، جنہیں بے بنیاد، بیس لیس، فیبریکیٹڈ، کنکاکٹڈ الزامات کی بنیاد پر لمبے عرصے تک جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو رہائی ملے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگست 2020 سے بیل پہ سنوائی ہو رہی تھی اور مارچ 2022 میں فیصلہ آیا۔ کہیں بیل پر اتنی لمبی بحث ہوتی ہے؟ پہلے تو ایسی دفعیں، ایسی سیکشنز لگائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے آسانی سے بیل نہ ملے، اور پھر بیل پر جو بحث ہوتی ہے، وکیل کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں، اس کو اتنا پرولونگ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ منشا یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر اپنا وقت گزاریں۔ اور پھر 3 بار عدالت نے پوسٹپون کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ سنا ہے۔ بہرحال وہ عدالت کا، لوور کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے جلد سے جلد، اور ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا عمر کو بھی اور عمر کے ساتھیوں کو۔ ایک بات اور صاف طور پر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اس فیصلے سے نہ ہمیں، نہ عمر کی مدر کو، نہ خود عمر کو کوئی پریشانی ہوئی ہے۔ ہم نے اسے بولڈلی فیس کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مشن اپنا بنایا ہے کہ وہ دیش کی ڈیموکریسی کو، لوکتنتر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، جن لوگوں نے یہ بنیاد بنائی ہے کہ ہم دیش کے سنویدھان کے اندر کوئی تبدیلی کو گوارا نہیں کریں گے، وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس لڑائی کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ فاسسی وادی اور کمنل فورسز جو آج بدقسمتی سے ہمارے دیش کے سیاہ سفید کے مالک بن گئی ہیں، جب تک کہ انہیں اقتدار سے بے دخل نہ کرتے ہیں۔ دھنیہ واد۔